حبيب الله يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللهم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من اعوانہ وانصارہ. اما بعد، مومنین کرام و محبان امامت و ولایت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنانچہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کی اپنی فضیلت ہے، اپنا ایک مقام ہے، منصب ہے، اور اپنی بزرگی اور منزلت جو روایات میں اس مہینے کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور جو احادیث اس سلسلے میں ہمارے پاس ہیں، وہ فضیلت اپنی جگہ پہ اپنا ایک مرتبہ ہے ان فضیلتوں کا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کی فضیلتیں دگنی ہو جاتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم ہستیوں کی ولادت اس ماہ مبارک شعبان میں ہوئی ہے، جس میں ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، علمدار کربلا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور اسی طرح سے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی باسعادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے. اور بالخصوص 15 شعبان جو ولادت باسعادت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. لہٰذا یہ عظیم مہینہ ہے، اور ان سب ولادتوں کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں محبان ولایت، محبان امامت اور تمام عالم اسلام اور تمام انسانی معاشرے میں ائمہ علیہم السلام کی چاہنے والوں کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس حدیث کو سرنامہ سخن بناتے ہوئے کہ فرمان رسالت ہے کہ حسین منی و انا من حسین. یہ عظیم ولادتیں ایک اپنا ایک پیغام ہے ان ولادتوں کا، ان فضیلتوں کا، کہ جہاں پہ بھی ولادت ائمہ ہو وہاں پہ محفلیں اور عظیم جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری نسبت جو اماموں کے ساتھ ہے، اس نسبت میں اگر کہیں پہ کوئی درواقع اگر کہیں پہ کوئی خلل ایجاد ہوا ہے، کہیں پہ کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے ہماری طرف سے، تو اس کمزوری کو دور کیا جائے. لہٰذا ہم اماموں کو یاد کرتے ہیں، لہٰذا ہم انہی کے فضیلت سے، انہی کے سائے سے، انہی کے واسطے سے اللہ کا فیض بھی حاصل کرتے ہیں. امام حسین کے بارے میں ارشاد گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث پاک بہت عظیم فضیلت اور بہت عظیم پیغام کی مالک ہے. اس حدیث پاک میں جہاں ایک اشارہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، تو دوسرا اشارہ ہمیں ولادت اور بعثت حسین علیہ السلام کی طرف بھی ملتا ہے، کہ امام کا جو اگر ایک نسبت کو ہم دیکھیں، ایک نسبت جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور ہو رسول اور امام کے درمیان جو یہ شباہت ہے، ایک شباہت کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ نبی اکرم کی بعثت ہوئی اس دور میں، اس زمانے میں جہاں بربریت، ظلم و فساد، ناانصافی، بے عدالتی، بت پرستی، شرک و کفر، فساد، ہر طرح کی برائی معاشرے میں عروج پر تھی، اور معاشرہ اس برائی کے دلدل میں اتنا دب چکا تھا اور اتنا پھنس چکا تھا کہ برائی کرنے والا برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ برائی کرنے والے کو اپنا سرپرست مانا جاتا تھا، اور معاشرے میں اس کا ایک بول بالا ہوتا تھا، اور اس کی مثلا واہ واہ ہوتی تھی، اور اسی کا دبدبہ، اسی کا رعب ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ان کا پہلا شعار یہی تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی ہر طرح کے طاغوتی معبود سے انسان کو آزاد کر دوں، شرک و کفر و بربریت و ظلم و بے عدالتی، ناانصافی، فساد، حسد، کینہ، رذالتیں اور اخلاقی برائیاں اور اجتماعی برائیاں اور سیاسی اور سماجی برائیاں جو سماج میں ہیں، ان سے انسان کو آزاد کروں. جب انسان ان سے آزاد ہوگا تب جا کے وہ اپنے خالق حقیقی کو پالے گا. لہٰذا ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اور ان برائیوں سے ایک سماج کو پاک کرنے کے لیے نبی اکرم کا عظیم ترین پیغام تھا، وہ تھا بعثت کا پیغام. لہٰذا ایک اس معاشرے کو، جس معاشرے میں رسول کی بعثت ہوئی، وہ جاہلیت میں پڑا ہوا تھا، اور جاہلیت میں وہ لت پت ہو چکا تھا، وہ دب گیا تھا، جاہلیت کے دلدل میں اتنا پھنس گیا تھا کہ انسانوں کو وہ شعور نہیں تھا، وہ بے شعوری کا عظیم عالم تھا.
ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام اسلام کو عام کیا اور رسول اکرم کی رحلت ہوئی اور پھر اسلام نے کئی دہائیاں گزاری، اور اسلام نے جب کئی دہائیوں سے گزر کے 60 سال کی منزل تک پہنچا، 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا قیام کیا، وہی قیام جو دور جاہلیت میں نبی اکرم کا قیام تھا، نبی اکرم کی بعثت تھی، اور نبی اکرم نے انسانوں کو، پاک انسانوں کو اکٹھا کر کے اس برائی کا مقابلہ کیا تھا اور ایک معاشرے کو فساد سے پاک کیا تھا، اور عبودیت کا جو زیور تھا ان کے گلے میں باندھ دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں نبی اکرم کی رحلت کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی وہی قیام کیا جو ان کے قیام کا اہم ترین مقصد تھا، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یعنی جو برائیاں ہیں، جو فساد ہے، جو بربریت ہے، جو بے عدالتی ہے، ناانصافی ہے، اور جو تفرقہ ہے، جو بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، جو معاشرے میں عام ہو رہی تھی، ہر منکرات اور ہر طرح کی برائی نے در واقع معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا، معاشرہ زوال اور پستی میں جا گرا تھا، اور اس برائی اور اس زوال اور پستی کو انسان اپنا زیور سمجھتا تھا۔ وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم نواسے نے ابھارا لوگوں کو مبعوث کیا، اور ہر جگہ تلاش کیا کہ کہاں سے وہ افراد مل جائے، کہیں سے تو وہ پاک ہستیاں ہو اس کائنات میں کہ جن کو میں اکٹھا کر کے کربلا میں لے جاؤں، اور ان پاک ہستیوں کے قیام سے اور ان کی جانثاری سے اور جان فشانی سے اور فداکاری سے اس معاشرے کو اس بربریت سے آزاد کر دوں جو نئی جاہلیت کی طرح تھی، جو اسلامی لبادہ اوڑے ہوئی تھی، اور اسلامی لباس کے اندر جو جاہلیت پنپ رہی تھی وہ اس جاہلیت سے بھی کہیں خطرناک تھی جو جاہلیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تھی۔ لہٰذا نبی کا قیام بعثت کا قیام تھا تاکہ انسان کو بے شعوری سے نکال کے شعور کی منزل تک پہنچائے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت، ایک ولادت حدیث میں ہے کہ انسان کی 2 ولادتیں جب ہوتی ہے تب جا کے انسان ملکوت آسمان کی منزلوں کو چھو لیتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی ولادت اگر 3 شعبان کو ہوئی ہے، دوسری ولادت 27 رجب کو ہوئی ہے، 28 رجب کو ہوئی ہے، جب قافلہ حسین کی سالاری میں، حسین کی سرپرستی میں مدینے سے کوچ کر کے مکہ چلا جاتا ہے، پھر مکے سے کوفے کا رخ کرتا ہے، اور کربلا میں عظیم معرکہ آرائی میں حسین علیہ السلام عبودیت اور نجات معاشرہ کا پیغام دے کے اپنا نذرانے خون اور اپنا نذرانے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا وہ کربلا میں پیش کیا بارگاہ الہی میں، تاکہ معاشرے کو نجات ملے، تاکہ معاشرہ ہر طرح کی برائی سے پاک ہو۔ لہٰذا ایک انقلاب کے لیے پاکیزہ ہستیوں کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم کے مقابلے میں ایک بربریت کا معاشرہ تھا، منشور الہی تھا، منشور الہی لے کے پاک و پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس منشور الہی کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ منشور الہی کی آڑ میں شیطانیت اور طاغوتی نظام کو پھر سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ حسین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے ایک ایسا عظیم کارنامہ دکھایا کہ پھر سے منشور الہی کو زندہ کیا۔ لہٰذا اگر وہ کوفہ تھا، اگر شام تھا، اگر کربلا کی سرزمین تھی، تو حسین علیہ السلام کا پیغام یہی تھا کہ اس بربریت اور اس جہلیت کے خلاف قیام کرنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے الگو بنے؟ امام حسین علیہ السلام کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں، دور حاضر میں بھی یہی کارنامہ حسین علیہ السلام کی پیروی میں، حسین علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے 20ویں صدی میں یہ کارنامہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں عمل پیرا ہوا، جب امام خمینی نے یہی نعرہ بیان کیا اور یہی بتایا کہ اگر ہم یہاں پہ انقلاب اسلامی اور اس اسلامی نواب محمدی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلامی نواب محمدی نبی اکرم لے کے آئے، اور اس اسلامی نواب محمدی کی خاطر امام حسین علیہ السلام 72 پاکیزہ ہستیوں کو لے کے نکلے اور نذرانہ، جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی اسلام میں نواب محمدی کو ہم اس صدی میں زندہ کریں گے۔ لہٰذا امام خمینی نے فرمایا کہ ہمارے انقلاب کا سرچشمہ اور ہمارا انقلاب اسلامی کس سے آیا؟ ان آنسوؤں کے ذریعے سے آیا۔ وہ آنسو جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، امام عالی مقام کی عقیدت میں جو ہماری آنکھوں سے نکلے، جو ہماری آنکھوں سے بہنے لگے، وہ آنسو، ان آنسوؤں نے ایک انقلاب برپا کیا۔ کس کے خلاف؟ ان منکرات کے خلاف، ان بربریتوں کے خلاف، ان فسادی اور فاسدوں کے خلاف۔
तागूती निज़ामों के ख़िलाफ़ और हर तरह की बर्बरियत, बेअदालती, नाइंसाफ़ी, बेहयाई और बेग़ैरती के ख़िलाफ़ इमाम ख़ुमैनी ने क़ियाम किया। लिहाज़ा रोल मॉडल कौन रहे? रोल मॉडल रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह से फिर क्या नाम दिया इमाम ख़ुमैनी और इनक़लाब इस्लामी के कल्चर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दिन को नाम दिया पासदार इनकलाब का नाम दिया, इन्हें पासदारान इनकलाब। और अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के दिन को जांबाज़ान इनकलाब के नाम से इसको मौसूम किया। क्यों? चूँकि अलमदारी करबला पैरव है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अली इब्न अल हुसैन पैरव है इमाम आलिय मुक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लिहाज़ा जहाँ पे इनकलाब हुसैनी पैदा हुआ वहाँ पे इनकलाब हुसैनी को आम करने के लिए अजीम हस्तियों ने अपनी जानें दी, अपना सब कुछ लुटा दिया। अली इब्न अल हुसैन एक कूफे से गए, कभी शाम पहुँचे, लेकिन पैगाम था पैगाम हुसैनी, आम करना था इनकलाब हुसैनी। ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा इस खून हुसैनी का पैगाम लेके कहाँ पे पहुँची? इनकलाब हुसैनी का पैगाम लेके कोफा से शाम और शाम की गलियों में इस इनकलाब को आम किया। ये ताकत थी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के उस अजीम भाई की, उस अजीम हस्ती की जिसे हुसैन कहते हैं। लिहाज़ा हम देखते हैं इनकलाब इस्लामी में भी ऐसा हुआ। इनकलाब इस्लामी ने मॉडल और रोल मॉडल कौन था? इनकलाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस तरह से वहाँ पे एक कोफा था, एक शाम था, एक शाम की सरजमीन थी, एक इब्न ज़ियाद था, एक यजीद था, और यजीद के मुकाबले में अली इब्न अल हुसैन थे, यजीद के मुकाबले में ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा थी, जो अब इनकलाब हुसैनी को तबयीन करते थे, इनकलाब हुसैनी को बयान करते थे, इनकलाब हुसैनी का दिफा करते थे, इनकलाब इस्लामी के हुसैनी के पैगाम को आम करते थे, कभी कूफा में, कभी शाम में, और सरजमीनी इस्लाम की जगह जगह पे इस पैगाम को आम करने की कोशिश की। यही हम देखते हैं कि इनकलाब इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाहि अलैह की सरपरस्ती में जो इनकलाब आया, जिसकी बुनियाद इनकलाब हुसैनी थी, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ही कूफा नहीं बल्कि कूफा ही कूफा देखने को मिला। कभी बगदाद की सरजमीन थी जहाँ पे सद्दाम था, कभी तुर्किया था, तो कभी अज़रबैजान था, तो कभी पूरा वस्ती एशिया था, और कभी सारे अरब ममालिक थे कि जो एक कूफा ही नहीं, ये तो ममलिकत इस्लामी थी ना, इस्लामी ममलिकत का हिस्सा थी ये सब ममलिकतें। लिहाजा ये आलमी इस्लाम जब हम देखते हैं कि सब के सब ने वही रोल किया जो इब्न ज़ियाद ने किया, वही रोल अपनाया जो यजीद ने अपनाया। लिहाजा इनके मुकाबले में भी एक अलमदारी करबला की ज़रूरत थी, इनके मुकाबले में भी एक हुसैन के बहन की तरह एक ज़ैनब की ज़रूरत थी। और हम देखते हैं कि इस इनकलाब में एक ही ज़ैनब नहीं बल्कि हज़ारों ज़ैनबें वजूद में आई, हज़ारों ज़ैनबों ने हज़ारों कोफों का मुकाबला किया, हज़ारों शामी शहरों का मुकाबला किया। हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर 72 इंसान थे, इन 72 इंसानों को करबला की सरजमीन पे जिन्होंने अपना खून का नजराना पेश किया, उनको रोल मॉडल बनाते हुए हम देखते हैं कि पूरे इनकलाब इस्लामी के दिफा में इमाम ख़ुमैनी के पैगाम पे 72,000 से भी ज़्यादा लोग निकल आए। लेकिन मॉडल कौन थे? मॉडल थे हुसैन, मॉडल थे मैदानी करबला, मॉडल थे करबला के शुहदा, मॉडल थी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, रोल मॉडल थे अबुल फ़ज़्ल अब्बास, रोल मॉडल थे अली इब्न अल हुसैन। लिहाजा जब तक ये रोल मॉडल्स हमारे पास है, तब तक हर सदी में एक एक ख़ुमैनी और एक एक इमाम आता रहेगा, एक एक इंसान आके, एक एक ऐसी हस्ती जो इंसान को बर्बरियत से निजात देगा, जो इंसान को तागूती निज़ाम से बेजार करके निज़ाम इलाही की तरफ रागिब करेगा, जो इंसान को गुलामी की ज़ंजीरों से निकाल के अब्दी इलाही बनाएगा। ऐसा इंसान हर दौर में आएगा जिसका रोल मॉडल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो। अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ पे भी अबुल फ़ज़्ल अब्बास थे, यहाँ पे भी अब्बास के पैरोकार हैं। अबुल फ़ज़्ल अब्बास ने अगर फरमाया कि अगर मेरे आका मुझे इजाज़त देते तो मैं कूफा की सरजमीन में नमाज फ़ज्र से पहले परचम हुसैन को बुलंद करता, लेकिन आगा को इजाज़त नहीं मिली, आगा ने इजाज़त नहीं दी अबुल फ़ज़्ल अब्बास को जंग करने की। लेकिन वक़्त के हुसैन के पैरोकार सैयद अली ख़ामनाई हफ़िज़हुल्लाह तआला अलैहि ने अपने वक़्त के इनकलाब इस्लामी के अलमबरदार हाज सरदार कासिम सुलेमानी को जब देखा कि पूरे ममलिकत इस्लामी में कूफा से लेकर शाम तक एक इब्न ज़ियाद नहीं, एक यजीद नहीं, बल्कि हज़ारों इब्न ज़ियाद, बल्कि हज़ारों यजीद खड़े हो गए और परचमे ला इलाहा इल्लल्लाह के तले मंशूर इलाही का लबादा ओढ़ के तागूती निज़ाम को परवान चढ़ाना चाहते, तब जाके इन सब दाइशों और यजीदियों और इब्न ज़ियादों के खिलाफ एक अलमदार को भेजा, एक अलमदार के पैरोकार को भेजा जिसका नाम हाज कासिम सुलेमानी था। वहाँ पे भी अगर
اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کیا، ابوالفضل عباس نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس ابوالفضل عباس کے عظیم پیروکار حضرت حاج قاسم سلیمانی نے بھی اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان محترم، رول ماڈل جب کربلا بن جائے، رول ماڈل جب ہمارے جوانوں کا ولایت کا دفاع کرنے میں ابوالفضل عباس کی شخصیت اور کردار بن جائیں، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روزی جانبازان منانا چاہیے، تب جا کے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں روز پاسداران انقلاب اسلامی منا سکتے ہیں، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کیا میلاد امام حسین علیہ السلام کا۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شام ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ابن زیاد اور ابن مرجانہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یزید جیسی پلید انسان ہیں کہ جن کے مقابلے کے لیے ایک زینبی نہیں بلکہ ہزاروں زینبی چاہیے، جن کے مقابلے کے لیے ہمیں ایک علی ابن الحسینی نہیں بلکہ ہزاروں علی ابن الحسین علیہ السلام کے پیروکار چاہیے۔ یہ کہاں بن سکتے ہیں؟ یہ کہاں پہ پنپتے ہیں؟ کس کلچر میں، کس تہذیب میں ان کی تربیت ہوگی؟ کون سی تہذیب ان کو پروان چڑھائے گی؟ فقط تہذیب حسینی، فقط تہذیب زینبی، فقط تہذیب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر ہمیں پیغام لینا ہے، اگر ہمیں ان ولادتوں سے اور اس شعبان کے عظیم مہینے میں جو منسوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہمیں کوئی شباہت لینی ہے، اگر کوئی کلچر لینا ہے، وہ تو تہذیب حسینی لے، تہذیب زینبی لے، تہذیب حضرت ابوالفضل عباس لے جہاں پہ ولایت کی اطاعت ہے، تہذیب علی ابن الحسین لے جہاں پہ ولایت کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ولایت کا پیغام عام کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر محلے میں طاغوت نے فقط ایک ہی کوفہ نہیں بنایا، طاغوت نے فقط ایک ہی ابن زیاد اور یزید نہیں بنایا، بلکہ طاغوت نے اتنے محاذ کھولے اور اتنے یزیدی محاذ بنائے اور اتنے طاغوتی محاذ بنائے کہ آج پیشاور میں نہتے انسانوں پہ فقط اس وجہ سے یہ یزیدی اور پلیدی انسان اور ابن زیاد کے ماننے والے کیوں وار کرتے ہیں، کیوں ان مظلوم انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ حسین کے جاننے والے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا رول ماڈل ابوالفضل عباس ہے۔ آج بھی اگر خائف ہے زمانہ، طاغوت اگر خائف ہے تو فقط اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ ہمارے پاس عباس ہے، کہ ہمارے پاس حسین ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی ابن الحسین اور بالخصوص شہید کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبيب الله